حج کی 3 اقسام ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ حج تمتع کا مطلب یہی ہے کہ حاجی یہاں سے احرام باندھ کر عمرہ ادا کریں، عمرے کے بعد اپنے آپ کو آزاد کریں، پھر 8 ذی الحج کو دوبارہ احرام کی نیت کر کے مینا کی طرف نکلیں، 9 ذی الحج مینا میں پھر ظہر تک، 8 ذی الحج کو یہ مینا کی طرف نکلیں، پھر 9 میدان عرفات ہیں، مزدلفہ ہیں، پھر 10 کو واپس مینا آئیں اور مینا میں پہلے نمبر پہ بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں، اس کے بعد قربانی کریں، قربانی کے بعد حل کریں، حل کے بعد اپنے آپ کو آزاد کریں۔ دوسرے نمبر پہ حج قران۔ حج قران کا معنی یہ ہے کہ ایک احرام کے ساتھ حج اور عمرہ ادا کریں، اور حج افراد وہاں جو مقامی لوگ ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ عمرہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے، جن حجاج نے پاکستان سے جانا ہے، اسلام آباد سے، یا تو وہ گھر سے ہی احرام باندھ لیں، یا ایئرپورٹ سے، اسلام آباد ایئرپورٹ سے، چونکہ وہاں پر سہولت ہوتی ہے، لیکن احرام باندھنے سے پہلے جو ضروری چیزیں وہ یہ ہیں: زیر ناف، زیر بغل بالوں کا کاٹنا، حتیٰ کہ ناخن ہیں، ناخن کو بھی کاٹنا ہے، سر کے بال ہیں، داڑھی ہیں، اگر انہوں نے درست کروانا ہے تو یہ تمام چیزیں احرام سے پہلے کر لیں۔ انگلیوں کے اور جو ہاتھوں اور پاؤں کی جو ناخن ہیں وہ بھی کاٹ لیں۔ احرام سے پہلے مکمل طور پر غسل کریں، جو ہی احرام باندھتے ہیں تو احرام کی نیت کر لیں کہ الہی میں نے عمرے کے لیے احرام باندھا، اس عمرے کی سعادت کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ پھر 2 رکعت شکرانے کی نفل ادا کریں گے احرام کی حالت میں، پھر نیت کریں گے: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ الہی میرے لیے، یعنی میں نے عمرے کا ارادہ کیا ہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی، الہی میرے لیے آسان فرما، وتقبلھا منی، اور میری طرف سے عمرے کو قبول فرما۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اس کے بعد سفر شروع ہو جاتا ہے، جہاد کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو احرام یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ احرام میقات سے پہلے، یعنی عمرے میں 2 فرض ہیں، کتنے فرض ہیں؟ 2۔ میقات سے پہلے احرام باندھنا، اور دوسرا فرض ہے وہاں پہنچ کر، سعودی عرب میں لوگ جاتے ہیں
ان کا جو ہوٹل ہوتا ہے، ریسٹورنٹ ہیں، کمرہ ہیں، اور سرکاری جو پیکیج ہوتا ہے اس میں ان کی تمام کرائے، یہ جو گاڑی کے خرچے شامل ہوتے ہیں۔ آپ نے ہوٹل میں سامان رکھا، لیکن ضروری دستاویز جو حجاج کا کارڈ ہوتا ہے وہ آپ کی شناخت ہے، اس میں آپ کا نام بھی درج ہوتا ہے، پاسپورٹ نمبر ہے، اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ سامان آپ نے رکھ لیا اپنی ہی ہوٹل میں، تو اس کے بعد آپ حرم شریف جائیں گے۔ حرم شریف حدیث میں آیا ہے کہ خانہ کعبہ کی پہلی دیدار پہ جو دعا آپ طلب کریں گے، مانگیں گے، اللہ رب العزت ان تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ خصوصی طور پر اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بعض مشائخ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی پہلی دیدار کے ساتھ یہ دعا کریں کہ الہی یہاں بھی جو دعا میں مانگوں گا ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ مشائخ یہ بھی فرماتے ہیں پہلا جو ہے نا عمرے کا پہلا فرض ہے میقات سے پہلے احرام باندھنا، دوسرا فرض ہے خانہ کعبہ کی طواف ہے۔ تو طواف جو ہے یہ 7 چکر ہیں، حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، حجر اسود پہ ختم ہوتا ہے۔ حجر اسود کے سامنے جو ہے نا گرین لائٹ ہے، تو وہاں پہ پہنچ کر آپ دعا کریں گے اللہم انی ارید طواف بیتک الحرم 7 اشواط فیسرہ لی وتقبلہ منی، کہ الہی میں نے طواف کا ارادہ کیا ہے، الہی میرے لیے طواف کو آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ حجر اسود میں پہنچ کر آپ جو ہے استلام کریں گے۔ استلام کا معنی ہے سلام کرنا۔ حجر اسود کی طرف منہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، اس طرح بسم اللہ اللہ اکبر۔ پہلا تو یہ ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ لیکن رش کی وجہ سے حجر اسود کا بوسہ لینا یہ ناممکن ہوتا ہے، چونکہ خصوصی طور پر حج کے دنوں میں، تو لہذا استلام کر کے وہاں سے آپ کا طواف پہلے 3 جو چکر ہیں خانہ کعبہ کی، اس میں اجتماع ہوگا۔ تو غرض یہ ہے کہ حجر اسود سے آپ نے شروع کر دیا، حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، حجر اسود پہ 1 چکر ختم ہوتا ہے۔ تو آپ کے ٹوٹل کتنے چکر ہیں؟ 7 چکر ہیں۔ تو جب آپ کا 7واں چکر بھی ختم ہو گیا تو کوشش کریں کہ چکر ہم لگاتے ہیں خانہ کعبہ کی، اس کو طواف کہتے ہیں، تو ہر چکر کی دعائیں ہیں۔ کوشش کریں جو 6 کلمے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا کلمہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر جو تیسری چکر ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ساتھ چوتھا کلمہ ہے توحید ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ پھر کلمہ استغفار ہے استغفر اللہ۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ اگر 6 کلمے یاد نہیں ہے کسی کو، تو جو دعائیں ان کو یاد ہیں قرآنی دعائیں، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار۔ جب آپ کے 7 چکر مکمل ہو گئی حجر اسود کے اوپر، تو وہاں سے آپ جو ہے ملتزم شریف خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے، ملتزم سے چمٹ کر آپ دعائیں جو آپ کو یاد ہیں، چونکہ یہ قبولیت کی کڑیاں ہیں، پھر ساتھ مقام ابراہیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کے ساتھ 2 رکعت نماز ہے، لیکن رش کی وجہ سے شاید کہ اگر ہم وہاں پر نماز پڑھتے ہیں تو کچلنے کا یہ خدشہ ہوتا ہے، انسان کی موت، چونکہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، تو آپ حجر اسود کی بالکل سیدھا نزدیک مطاف میں ہی یا حتیم کعبہ، وہ بھی خانہ کعبہ کے داخل اس کا حکم ہے، تو حتیم میں آپ وہاں نماز پڑھیں، لیکن وہاں پر بھی رش ہوتی ہے، اگر وہاں پر بھی ہم نہیں ادا کر سکے تو مطواف، جہاں لوگ طواف کرتے ہیں تو پیچھے جہاں خالی ہے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت، اور ساتھ آب زمزم آپ کے ساتھ جو ہے نا ایک چھوٹا سا بوتل ہے، ضرورت کے مطابق جو آپ سنبھال سکتے ہیں، اس میں آب زمزم آپ سے پہلے آپ نے رکھا ہوگا، آب زمزم تناول فرمائیں۔ پھر صفا مروہ کی 7 چکر ہیں، لیکن جب ہم صفا، اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائیں، صفا پہ جاتے ہیں تو صفا کے ساتھ ایسی مقام پہ کھڑے ہو کہ جہاں سے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہو، اوپر صفا ہے نیچے خانہ کعبہ ہے، تو ادھر ہی دعا کریں۔ صفا مروہ کی بھی 7 چکر ہیں، لیکن آغاز صفا سے ہوگا، صفا ٹو مروہ 1، پھر مروہ ٹو صفا 2، پھر صفا ٹو مروہ 3۔ تو غرض یہ ہے کہ پہلا چکر صفا سے شروع ہوتا ہے اور 7واں جو چکر ہے وہ مروہ پہ ختم ہوتا ہے۔ مروہ درمیان میں میلین اخضرین ہیں، یعنی سبز لائٹ ہیں، وہاں پر سعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ وہاں پر معمولی دوڑنا ہے، تیز چلنا ہے، مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں، اور عام جو روٹین میں۔ تو صفا مروہ کی جو سعی ہے یہ واجب ہیں، یہ عمرے کی واجبات میں سے ہے، یہ پہلا واجب ہے۔ دوسرا واجب ہے حل کرنا، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، دوست گئے تھے پچھلے سال 4 بندے،
کی جو 2 فرض ہیں، احرام میقات سے، خانہ کعبہ کے جو طواف ہیں 7 چکر، 7 واجب نماز بھی انہوں نے پڑھی وہاں پہ مقام ابراہیم میں، صفا مروہ کی سعی کی، سعی کے فوراً بعد انہوں نے احرام کھول لیا۔ چلو یہ بھی ایک کام ہے۔ ان کو یہ چاہیے تھا کہ صفا مروہ کی سعی سے فارغ ہونے کے فوراً بعد وہ ٹینٹ کرتے ہیں، حل کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ بالوں کو مکمل کلیئر بھی کر سکتے ہیں، یعنی منڈوا سکتے ہیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کو چھوٹے کر لیں۔ اکثر لوگ سوشل میڈیا کے اوپر وہ دیتے ہیں کہ جی وہ فلاں بندے نے حج یا عمرہ تو کر لیا لیکن انہوں نے بال کلین نہیں کیے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر کسی کی سر کے اندر جو دانے ہیں، زخم ہیں، وہ سر کی بالوں کو نہیں ٹین کر سکتے، کلین نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بالوں کو جو چھوٹا کریں۔ جو عورت ہیں، عورت معمولی سی یہ انگلیوں کی مقدار کے برابر، وہ خود کینچی ان کے ساتھوں کی وہ معمولی بال کاٹ لے، بس ان کا ہو گیا۔ عورتوں کی جو احرام ہیں وہ ان کی جو ہے نا کپڑے ہیں، وہ حجاب بھی پہن سکتی ہیں، لیکن وہ جو کاسا ہیں، چہرہ، ان کو نہیں ڈھانپنا، یعنی عمرے کی حالت میں، احرام کی حالت میں۔ سمیع وقار، تو عمرے کے 2 فرض ہو گئے، ایک ہے میقات سے احرام باندھنا، دوسرے نمبر پہ خانہ کعبہ کی طواف کرنا 7 چکر، اور جو واجب ہے صفا مروہ کی سعی ہے، دوسرے نمبر پہ حل کرنا ہے یا بالوں کو وہ چھوٹے کرنا ہے۔ تو 2 فرض ہو گئے۔ جی وہ جو نماز ہے وہ واجب ہے، جو نماز ہے، چونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو 2 فرض ہو گئی اور 3 اس میں واجب ہو گئے۔ یہ عمرے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اگر کسی نے مثال کے طور پر حج کی دینے عمرے سے، تو یہ فارغ ہو گئے، آزاد ہو گئے، انہیں کپڑے پہن لیے۔ ہاں اگر کسی نے پہلے احرام کھولا اور بعد میں حل کیا تو انہوں نے جرم کیا، تو ان کے اوپر دم واجب ہوگا۔ دم کا مطلب یہ ہے کہ ایک بکرا انہوں نے ذبح کرانا ہوگا۔ تو لہذا کوشش کریں کہ صفا مروہ کی سعی کے فوراً بعد اپنے بال یا تو چھوٹے کریں یا سر کے بالوں کو منڈوائیں، اس کے بعد احرام کھول لیں۔ وہ جو 4 بندے گئے تھے، چاروں نے یہ عمل کیا، یعنی سر منڈوانے سے پہلے انہوں نے احرام کھول لیا۔ یہ بھی ایک عمل ہے۔ اور 2019 میں ہم گئے تھے تو وہاں پر جو نائی ہوتے ہیں، جہاں پر حمام ہوتے ہیں، تو 2 بندے جا رہے تھے، وہ نہیں گئے تھے، تو حجام والوں نے اشارہ کیا کہ اندر آ جائیں۔ ان کا کام ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ان کے بال کٹوائیں اور ان سے مزدوری لیں۔ جس طرح آپ دیکھیں ہوٹل میں ہوتے ہیں، ان کے ویٹر ہوتے ہیں، لوگوں کو لے کر کہ جی آپ کھانا کھائیں،
تو دونوں نے مشورہ کیا کہ یار یہ بھی ایک کام ہے، پہلے سے سر کے بالوں کو منڈوائیں، یعنی عمرے سے پہلے انہوں نے صرف احرام باندھا تھا پہلا پر، اب خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا تھا، وہاں جو ہے نا وہ دکان والے ان کو اشارے کر رہے تھے، نہیں تھے، تو آپس میں مشورہ کیا کہ یار یہ بھی ایک کام ہے، چلو پہلے یہ کام کر لیں۔ تو طواف سے پہلے ہی دونوں نے سر جو ہے نا منڈوائے، دونوں کے اوپر جو ہے نا دم واجب ہو گیا۔ تو لہذا اس لیے عمرہ کرنے سے پہلے عمرے کی مسائل یہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر عمرے سے آزاد ہو کر یہ انتظار کریں گے 8 ذی الحجہ کو۔ 8 ذی الحجہ انہوں نے اپنی ہی فلیٹ سے، مثال کے طور عزیزیہ ہیں، پاکستان کے لوگ اکثر ہندوستان کی، بنگلہ دیش کی، وہاں پر ایک جگہ ان کو عزیزیہ کہتے ہیں، تو عزیزیہ میں اپنی اپنی جو ان کا وہ بلڈنگ ہے، فلیٹ ہیں، وہاں پر غسل کر کے احرام باندھ لیں اور نیت کرے تو پھر روانگی ہوتی ہے۔ ویسے تو صبح جانا ہوتا ہے، لیکن چونکہ بسیں ہوتی ہے سہولت، پھر لوگ راتوں رات عشاء کی نماز کے بعد مینا کی طرف نکلنا ہوتا ہے۔ مینا میں 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں، ظہر سے لے کر فجر کی نماز تک، پھر فجر کی نماز کے بعد میدان عرفات، یعنی 9 ذی الحج کو 8 ذی الحج مینا میں ہوتا ہے۔ مینا میں 5 نمازیں ہیں، پھر 9 ذی الحج کو میدان عرفات، میدان عرفات میں 2 نمازیں ہیں، ظہر اور عصر۔ ظہر اور عصر جو ہے یہ ایک ہی ٹائم پہ ادا ہوتا، چونکہ نبی علیہ السلام نے حج کے مقام پہ یہ ایک ساتھ ادا کیے تھے۔ تو پھر میدان عرفات 9 ذی الحجہ کو مغرب کی اذانیں شروع ہوتی ہیں، تو یہاں سے حکم ہوتا ہے کہ آپ مشعر الحرام مزدلفہ کی طرف آپ سفر شروع کریں۔ تو لہذا پھر حجاج رات کو جس وقت بھی میدان عرفات میں مغرب کی نماز کی ادائیگی کا حکم نہیں ہے، حجاج نے وہاں پہنچنا ہوتا ہے۔ تو مزدلفہ وہاں پر وقوف ہیں، رات 12 بجے آپ پہنچ گئے، 11 بجے پہنچ گئے، تو وہاں پر 2 نمازیں ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز۔ تو سامعین وقار پھر صبح کو یعنی 10 ذی الحج کو مینا کی طرف روانگی ہوتی ہے۔ مینا میں پہلے نمبر پہ بڑے شیطان کو مارنا ہوتا ہے، اس کے بعد شیطان کے مارنے کے بعد تمام حجاج کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ قربانی کریں، قربانی ہو جائیں، اس کے بعد حل کرے، چونکہ یہ جو 3 واجب ہیں، یعنی شیطان مارنا، قربانی کرنا اور سر کے بال کو منڈوانا، یہ ترتیب کے ساتھ ہیں۔ یہاں پر بھی اکثر جو حاجی ہیں اس کے پر دم واجب ہوتے ہیں، مثال کے طور پر شیطان کو مار دیا، لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، فوراً جو ہے نا سر کے بال جو ہے نا منڈواتے ہیں، تو آپ کی قربانی نہیں ہوئی اور آپ نے سر کے بال منڈوائے،